کراچی میں ڈمپر گردی کے نتیجے میں رواں برس کے دوران صرف 3.5 ماہ میں 260 سے زائد بے گناہ انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد حکومتی اور انتظامی سطح پر کچھ اقدامات تو اٹھائے گئے، مگر ان میں بھی سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ وزراء کی پریس کانفرنسز کے باوجود ڈمپر مافیا جو کہ حادثات کا اصل سبب ہے اور جس کی وجہ سے کراچی میں امن و امان کی صورتحال بھی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، وہ اس حساس معاملے پر سننے اور سمجھنے کو تو چھوڑیے، وہ تو اعلانیہ ان SOPs کا مذاق اڑاتی دکھائی دے رہی ہے کہ جو دن کے اوقات میں کراچی کی مین شاہراہوں پر تیز رفتاری کے ساتھ یہ ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز دندناتے پھر رہے ہیں، اور ابھی تک تو کراچی والوں نے ان ڈمپر مافیاز کے خلاف ٹریفک پولیس یا ڈسٹرکٹ پولیس کو کارروائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں البتہ بیچارے موٹر سائیکل سوار ضرور ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس تو بچنے کے لیے نہ ہی کوئی سفارش ہوتی ہے اور نہ ہی جیب میں اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جیب گرم کر سکے۔ وہ تو بیچارے اپنی ٹوٹی پھوٹی سستی موٹر سائیکل پر رزق حلال کمانے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، اور اس حلال رزق میں سے بھی انہیں رشوت کے لیے الگ سے رقم رکھنی پڑتی ہے، جبکہ آپ روزانہ بڑی بڑی شاہراہوں پر ون ویلنگ کرتے اور کرتب دکھاتے ان غیر مقامیوں کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ جو ایک دو نہیں جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں، اور جو انہیں پولیس والوں کے سامنے سے سرکس دکھاتے ہوئے یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ بگاڑ لو ہمارا جو بگاڑ سکتے ہو۔ یعنی شہر کراچی میں ہم نے طاقتور کو سلام کرتے اور غریب کو دباتے ہوئے ہی ہمیشہ سے دیکھا۔ قانون تو اس شہر میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مطابق ہی حرکت میں آتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں DIG ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب نے کچھ سخت فیصلے کیے، جسے سن کر اور دیکھ کر افلاطون کی وہ کہاوت یاد آ جاتی ہے کہ جس کے مطابق قانون مکڑی کا وہ جالا ہے کہ جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے مگر بڑے جانور اسے پھاڑ کر نکل جاتے۔ DIG صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پہلے سے موجود قوانین میں قانون کی خلاف ورزی پر عائد جرمانوں کو بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ موٹر سائیکل اگر ٹریفک قوانین کی وائلیشن کرے گا تو کم سے کم جرمانہ 5,000 روپے ہوگا، یعنی جس کی تنخواہ 30,000 سے 50 یا 60,000 روپے تک ہوتی ہے اور جس کی روزانہ کی ایوریج آمدن 1,000 سے 2,000 روپے بمشکل بنتی ہے، اس پر 5,000 روپے جرمانہ لگے گا، جبکہ کار، جیپ، ویگو یا ریوو والے حضرات اگر قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ان پر مبلغ 10,000 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ مطلب اگر کار کی قیمت کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں تو 10 لاکھ سے 25 یا 30 لاکھ روپے تک ہے، اور جو کہ کوئی غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ویگو اور ریوو یعنی اشرافیہ کی اولادیں ہی اسے استعمال کرتی ہیں۔ جتنی ایک غریب کی مہینے کی انکم ہوتی ہے اتنی تو ان گاڑیوں کے پیٹرول، ڈیزل اور مینٹیننس پر خرچہ آ جاتا ہے۔ ان کے لیے 10-20 ہزار تو ایک پینٹ کے رقم کے برابر ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر کوئی ان اشرافیہ کی اولادوں کو روک لے تو، ورنہ تو جب ان کی گاڑیاں گزرتی ہیں تو اکثر کو سیلوٹ کرتے یا خاموشی سے منہ پھیرتے ہی دیکھا ہے، کیونکہ یہی وہ اشرافیہ ہے جو قانون پر عمل درآمد کروانے والوں کو نوکری پر لگوانے سے لے کر ان کی ترقیاں کروانے کے گارنٹر ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کو روک کر اپنا کیریئر خراب کرنے سے اجتناب ہی کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیے ان مافیاز کی طرف کہ جو لاکھوں کروڑوں روپے بیٹ یعنی ہفتہ اور ماہانہ بھتہ دے کر اس شہر کی سڑکوں پر انسانوں کا قتل کرنے کا لائسنس حاصل کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی گاڑیاں چلتی ہیں تو رشوت خور اہلکاروں کے چولہے جلتے ہیں، کیونکہ یہی نظام برسا برس سے اس شہر پر مسلط ہے۔ اس ڈمپر اور ٹینکر مافیا پر جرمانے کی رقم سن کر یقیناً آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا کہ اتنی رقم تو بیچارہ غریب نذرانوں اور خیرات میں ہی دے دیتا ہے، یعنی LTV جن میں ویگنز اور بسیں آتی ہیں، اور HTV جن میں ڈمپر، ٹرالے، واٹر ٹینکر وغیرہ آتے ہیں، یعنی HTV اور LTV دونوں ہیوی ٹریفک کے زمرے میں ہی آتے، ان پر قانون کی خلاف ورزی کرنے پر فقط 15,000 یا پھر 20,000 روپے جرمانہ ہو۔ یعنی میر تقی میر کے بقول کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یعنی کراچی والوں تسی پھر نہ ہی سمجھو، کیونکہ تمہارے قتل کی کل قیمت 15 سے 20,000 روپے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے
کہ ٹائروں کے نیچے کچل کر مرنا چاہتے ہو یا اللہ سے طبعی موت کے طلبگار ہو؟ کیونکہ مرنے کے بعد نہ تمہارا لائف انشورنس ہے، نہ ہی ڈمپر والے کی طرف سے تمہارے گھر والوں کو پھوٹی کوڑی ملنی ہے، اور نہ ہی حکومت سندھ کوئی معاوضہ دے گی۔ لہٰذا سڑکوں پر چلتے ہوئے خود ہی احتیاط کرو۔ ان ظالموں سے اتنا فاصلہ تو ضرور رکھو کہ ان کی ہوا بھی تمہیں نہ چھو سکے۔ باقی اللہ تعالیٰ اس شہر پر اپنا خصوصی کرم اور رحم فرمائے۔